بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، علاء الدین خلجی کے دل میں پوری دنیا کو فتح کرنے کا ہوائی خیال اس کے دل میں گردش تو کر ہی رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں یہ بھی تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی طرح اپنا الگ ایک دین بناؤں اور اس میں نئے لوگوں کو شامل کروں۔ دوستو، اس کے اس خیال کو مالک علاء الدین نے کیسے ختم کیا، پورا واقعہ سنیے۔ دوستو، جب کوتوال دلی ملک علاء الدین عرف علاء الملک بادشاہ کی خدمت میں آداب بجا لانے کے لیے حسب معمول حاضر ہوا تو علاء الدین نے اس سے اپنے مذکورہ بالا دونوں خیالات کے بارے میں مشورہ کیا۔ علاء الملک سچا مسلمان اور مذہبی امور سے تھوڑا بہت واقف تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اب موت کا وقت قریب ہے، چند روز زندگی کے لیے بادشاہ کی خوشی کی پرواہ کرنا اور سچی بات پر پردہ ڈالنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ علاء الملک نے یہ بھی سوچا کہ اس وقت بادشاہ کے عتاب سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ عمر کے آخری ایام میں اگر شہادت نصیب ہو گئی تو کچھ برا نہیں ہوگا۔ ان خیالات کے پیش نظر علاء الملک نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ سے عرض کیا، شریعت کا تعلق انبیاء کرام سے ہے اور ان کی نبوت وحی آسمانی سے تعلق رکھتی ہے۔ نبوت کا منصب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے کسی نئے مذہب کے اجرا کا اعلان کیا تو تمام مسلمان آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور سارے ملک میں فتنہ اور فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ میرے ناقص خیال میں یہ بہتر ہے کہ آپ اس قسم کا خیال ہرگز دل میں نہ لائے، کیونکہ اب کسی بھی انسان کے لیے منصب عظیم کا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ چنگیز خان اور اس کی اولاد نے 16 سال تک مذہب اسلام کو نیست و نابود کرنے اور اپنے مذہب کو، جو ہزاروں سال سے ترکستان میں رائج تھا، جاری کرنے کی کوشش کی، اور اس مقصد کے پیش نظر انہوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن انہیں اس سلسلے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ آخرکار مذہب اسلام کی راستے اور استحکام نے ان دشمنوں کے دل میں جگہ پیدا کی اور ان کی پوری قوم مشرف با اسلام ہوئی۔ اس دین کی عزت اور حرمت کی خاطر ان لوگوں نے بارہا کافروں سے لڑائیاں کی۔ علاء الدین کوتوال کی یہ باتیں سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اس نے کہا، تو نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ انشاءاللہ آئندہ میں کبھی اس قسم کی باتیں نہ کروں گا، لیکن میرے دوسرے خیال کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ علاء الملک کوتوال نے جواب دیا کہ عالی جاہ، آپ کا دوسرا خیال بالکل درست ہے۔ یہ معاملہ جو آپ کی بلند ہستی کی وجہ سے آپ کے پیش نظر ہے، اس پر اکثر گزشتہ فرمانرواؤں نے بھی غور کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہ کے لیے اپنی شخصی بہادری اور جرات مندی، خزانہ و لشکر کی مدد سے ہفتے اقلیم کو فتح کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ دارالسلطنت سے نکل کر دوسرے ممالک پر حملہ ور ہوگا اور ایک طویل مدت تک غیر ممالک میں قیام کرے گا تو اس وقت ایسا کون سا بہادر امیر ہوگا جو بادشاہ کی عدم موجودگی میں حکومت کے فرائض انجام دے گا؟ اس کے علاوہ یہ مسئلہ بھی غور کے قابل ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد وہاں کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے خود دلی یا دوسرے کسی ملک کی طرف روانہ ہوگا تو اس کی عدم موجودگی میں ہو سکتا ہے کہ اس مفتوحہ ملک کا حاکم بادشاہ کی اطاعت گزاری سے منحرف ہو جائے، کیونکہ آج کا زمانہ سکندر کے عہد سے بہت مختلف ہے۔ سکندر کے زمانے میں عہد شکنی، مکاری اور چال بازی وغیرہ کا رواج بہت کم تھا۔ اس زمانے کے لوگ اپنے وعدے کے پکے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ حقیقت بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ سکندر کے پاس ارسطو جیسا عالی دماغ اور دانش مند وزیر تھا۔ یہ ارسطو ہی کی دانش مندی اور عاقلانہ تدابیر کا نتیجہ تھا کہ ملک روم جیسی وسیع اور عظیم الشان سلطنت کے باشندے ہمیشہ سکندر سے خوش رہے اور اس کی اطاعت گزاری کو اپنا فرض سمجھتے رہے۔ سکندر کامل 23 سال تک اپنے ملک سے باہر رہ کر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرتا رہا، لیکن اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے نظام سلطنت میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی۔ ساری دنیا کو فتح کرنے کی مہم سے فراغت پا کر جب سکندر اپنے ملک میں واپس پہنچا تو اس نے ہر شخص کو پہلے کی طرح اپنا سچا اطاعت گزار پایا۔
اگر حضور کو بھی اپنی رعایا اور عمرہ پر ایسا ہی اعتماد ہے جیسا کہ سکندر کو اپنی رعایا اور عمرہ پر تھا، تو حضور پھر اپنے ارادے میں حق بجانب ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کی مخالفت کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ علاؤالدین نے اپنے ہم نام کوتوال کی تقریر بڑے غور سے سنی اور کہا، اگر میں ان رکاوٹوں کا خیال کروں جو تو نے بیان کی ہے تو پھر مجھے دنیا کے فتح کرنے کے ارادے کو ترک کرنا پڑے گا، اور میں صرف دلی کی بادشاہت پر قناعت کر کے بیٹھا رہوں گا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر میری شان و شوکت، یہ غلام اور خادم، یہ بھرے ہوئے خزانے اور دفینے کس کام آئیں گے، اور ساری دنیا کو مسخر کرنے کی میری خواہش کس طرح پوری ہوگی؟ علاء الملک نے یہ بات سن کر بادشاہ کو جواب دیا کہ اس وقت حضور کے پیش نظر دو مہمات ایسی ہیں کہ جن پر آپ کے تمام جمع کیے ہوئے خزانے کا صرف ہو جانا ہے۔ پہلی مہم تو یہ ہے کہ سرحدی علاقوں کے بعض شہروں کو فتح کیا جائے جو باغیوں اور سرکشوں کے اڈے ہیں، تو ہندوستان ہر طرح کے فتنے اور فساد سے محفوظ ہو جائے گا۔ دوسری مہم مغلوں کے ہنگاموں کو فروغ کرنے سے متعلق ہے۔ حضور کے لیے یہ مناسب بلکہ ضروری ہے کہ دیبالپور اور ملتان جیسے سرحدی شہروں کے قلعوں کو، جو مغلوں کی سرکشی لشکری کے راستے میں سنگ گراں کی حیثیت رکھتے ہیں، مضبوط اور مستحکم کیا جائے اور ہر وقت ان کی نگرانی کی جائے۔ ان دونوں عظیم الشان مہمات سے فارغ ہونے کے بعد حضور دارالسلطنت میں امن و آرام سے حکمرانی فرما سکتے ہیں اور اپنے قابل اعتبار عمرہ کو عظیم الشان لشکروں کے ساتھ چاروں طرف دور دراز ممالک کی تصویر کے لیے روانہ کر سکتے ہیں، تاکہ یہ عمرہ حضور کی جہاں کشائی کے جھنڈے گاڑ کر اپنا اور اپنے آقا کا نام روشن کریں۔ لیکن ان تمام مقاصد کو اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب حضور شراب نوشی، عیش کوشی اور سیر و شکار وغیرہ کی طرف کم توجہ فرمائے اور تمام مہمات کی بجاتے خود نگرانی کرے۔ سلطان علاؤالدین اپنے اس تجربے کار اور سیاس امیر کی فکر انگیز تقریر سن کر بہت متاثر اور محجوج ہوا، اور اس نے علاء الملک کے عقل اور شعور کی تعریف کی، نیز اسے گراں قدر انعامات سے نوازا۔ بقیہ حاضرین مجلس بھی علاء الملک کی گفتگو سے خوش ہوئے اور ہر ایک نے کچھ نہ کچھ رقم بطور تحفہ اسے دی۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے حق میں دعائے خیر کی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، جس سے ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچتی رہے۔ دوستو، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔